أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 61 to 63. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلوں کو تذکرہ کرنے کے بعد ان لوگوں کو تذکرہ کیا کہ جو انبیاء کی محنت اور میراث کی قدر نہیں کرتے اور ان کی محنتوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. البتہ پھر ایک رستے کا اشارہ کیا کہ جو اللہ کی طرف واپس پلٹ آتا ہے، ایمان لے آتا ہے اور عمل صالح انجام دیتا ہے تو پھر ہم ان کو جنت عطا کرتے ہیں. اب یہاں ان 3 آیات کے اندر جنت اور اہل جنت کی چند ایک خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے. سو ارشاد قدرت ہوتا ہے جنات عدن. جنات جنت کا پلورل ہے، یعنی جنتیں. عدن کا معنی ہوتا ہے ایک ایسی جگہ، ایک ایسی قیام گاہ یا ایک ایسی رہائش گاہ کہ جو دائمی اور سرمدی اور ابدی ہو، جو کبھی واپس نہ لی جائے، ایسی قیام گاہ اور ایسی رہائش گاہ. سو جنت ایک ایسی رہائش گاہ ہے جو کبھی واپس نہیں لی جائے گی. سو جنات عدن کا معنی ہم یوں کریں گے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں. التی وہ کہ جو وعدہ کیا ہے الرحمن رحمان نے عبادہ اپنے بندوں سے، یعنی وہ ہمیشہ کے جنت کے باغات ہیں کہ جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے. کب کیا یہ وعدہ اور کہاں کیا؟ بالغیب، غائبانہ وعدہ کیا ہوا ہے اس نے. یہ وعدہ تو غائبانہ ہے لیکن انہو بے شک وہ کانا ہے وعدہ اپنے وعدے کے حساب سے ماتیہ اپنے وعدے کو سچ کر دکھانے والا. بے شک اس کا وعدہ سچ ہونے والا، اٹل اور حتمی ہے. لا یسمعون، اب یہ جنتیوں کی حالات کو بیان کیا جا رہا ہے. لا نہیں، یسمعون وہ سنیں گے، وہ نہیں سنیں گے، فیہا اس میں یعنی ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں نہیں سنیں گے. لغون بےہودگی، بےہودہ کلام، وہ بےہودہ کلام وہاں نہیں سنیں گے. اللہ ہاں سنیں گے سلامہ سلامتی کی آوازیں، سلامتی کا کلام اور سلامتی کی گفتگو. سلامتی کے علاوہ اور سلام کے علاوہ وہاں کوئی بےہودگی کی گفتگو نہیں ہوگی. وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے رزقہم ان کا رزق، فیہا اس جنت میں، یعنی جنت میں کلام ہوگا اور خوبصورت کلام ہوگا اور اس کے ساتھ رزق بھی ان کو ملے گا اس جنت میں. کب بکرتن صبح، وعشیہ شام، صبح شام ان کو وہاں پہ ان کا رزق ملے گا. تلک الجنت یہ جنت ہے، التی وہ کہ جس کا نورثو ہم وارث بنائیں گے. یہ وہ جنتیں ہیں کہ جس کا ہم وارث بنائیں گے. کن کو بلا؟ من عبادنا، من کا معنی ہوتا ہے سے، عبادنا اپنے بندے، اپنے بندوں کو ہم جس کا وارث بنائیں گے. البتہ کون سے بندے؟ من کانا جو ہوں گے تقیہ پرہیزگار. یہ 3 آیات اور ان 3 آیات کا جو ترجمہ مل کے بنے گا وہ اس طرح سے ہوگا کہ وہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کا خدائے رحمان نے غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے. بے شک اس کا وعدہ سامنے آنے والا ہے. وہ وہاں سلامتی کی صداؤں کے سوا کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے اور ان کا مقررہ رزق انہیں صبح و شام ملتا رہے گا. یہ ہے وہ بہشت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا. ان 3 آیات کے اندر
چند ایک نکات ہیں جن پہ ہم نے خاص طور پہ توجہ کرنی ہے، اور جیسا کہ آخر میں بھی بیان ہوتا ہے کہ سورہ مریم کی یہ آیات ہوں یا قرآن مجید کی کوئی اور آیا ہو، ان کو پڑھنے کا مقصد، ان کی تلاوت کرنے کا مقصد، ان کو اسٹڈی اور مطالعہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے لیے ان آیات سے کیا نتیجہ لیا، اور اب ان آیات کے بعد میری زندگی کے لیے ایک نیا پیٹرن کیا آئے گا، اور مجھے کون کون سی چیزوں کو اکارڈنگ ٹو دیز آیات مجھے ان کو سیٹ کرنا ہوگا کہ اگر میں اپنی زندگی اور اپنی سوچ اور اپنا عمل اگر اس ڈائریکشن کے مطابق سیٹ کر لوں جو ان آیات میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، تو پھر میں قرآنی زندگی گزار رہا ہوں گا۔ ان آیات میں چند ایک چیزیں جن کا ذکر ہوا اور جن کو آخر میں ہم پیغام کی صورت میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو جو لفظ یہاں پہ آیا ہے جناتن، یہ ورس نمبر 61 ہے۔ اگر ہم ورس نمبر 60 دیکھیں تو ورس نمبر 60 کے آخر میں ایک لفظ آیا تھا فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہاں لفظ جنت ان سنگولر فارم آیا ہوا تھا، واحد صورت میں آیا ہوا تھا، لیکن 61 جو ہمارے سامنے جس کا پہلا ورڈ ہی جناتن ہے، یعنی جنتیں، پہلے سنگولر فارم میں آیا، یہاں پلورل فارم میں آیا ہوا ہے۔ اچھا اب 63 پہ چلے جائیے، 63 میں بھی دوسرا ورڈ یہی ہے تلک الجنت، وہاں دوبارہ سنگولر فارم میں آیا ہوا ہے۔ تو قرآن میں بعض اوقات جنت سنگولر فارم میں کیوں بیان ہوئی ہے، یا واحد صورت میں اس کا لفظ کیوں بیان ہوا ہے، اور چند دیگر مقامات میں جیسے کہ ابھی میں نے یہاں پہ 3-4 آیات آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان آیات میں پلورل فارم میں جس سے یعنی بعض آیات سے پتہ لگتا ہے جنت ایک ہے، جبکہ بعض آیات کا معنی یہ بتا رہا ہوتا ہے جہاں پلورل کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ جنتیں بہت ساری ہیں۔ تو یہ جو جنت ایک ہوگی یا بہت ساری جنتیں ہوں گی، اس چیز کو حل کرنے کے لیے میں اگر آپ کے سامنے عرض کروں کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کے لیے ایک سے زیادہ باغات ہوں گے، ایک سے زیادہ گارڈنز ہوں گے وہاں پہ۔ جنت کا خود معنی بھی باغ ہوتا ہے، تو ایک سے زیادہ جنتیں جنتیوں کو ملیں گی۔ سورہ الرحمن کی طرف اگر میں آپ کی توجہ کراؤں، وہاں پہ ورس نمبر 42 میں ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے خوف رکھتا ہے اور اس کے مقام اور مرتبہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرتا ہے، تو اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ یعنی اہل تقوی مقام، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کا ترجمہ ایک لفظ میں اگر کرنا چاہیں تو اس کا معنی بنتا ہے تقوی۔ تقوی کا یہی معنی ہوتا ہے کہ اپنے پروردگار کی معصیت سے ڈرنا، اس کی ناراضگی سے ڈرنا، اور اس کے خلاف، اس کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنے سے ڈرتے رہنا۔ تو ان کو 2 جنتیں ملیں گی، یہ ورس نمبر 42 سورہ الرحمن میں۔ اچھا پھر ان 2 جنتوں کی مختلف جو ہے وہ کریکٹرسٹکس بیان کیے، کوالٹیز بیان کی قرآن مجید نے کہ ان جنتوں میں کیا ہوگا اور کیسا ہوگا۔ بیان کرتے کرتے سورہ رحمان ہی میں ورس نمبر 62 میں فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، کہ ان جنتیوں کو جو 2 باغ ملیں گے، 2 جنتیں ملیں گی، ان کے علاوہ، ان باغوں کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہیں، اور پھر ان کی یعنی ان دیگر 2 جو باغ ملیں گے، پہلے 2 ملے تھے، ان ایڈیشن 2 اور ملیں گے، 4 ہو جائیں گے۔ اب آخری 2 جو مل رہے ہیں اس کے بارے میں پھر ورس نمبر 62 سے لے کر سورہ رحمان کی آخری آیات تک انہی 2 باغوں کی مختلف خصوصیات بیان کی گئی۔ مثلا مدہامتان کہا گیا کہ یہ دونوں باغ جو بعد میں خاص طور پر مل رہے ہوں گے، ان کی ایک ایکسٹرا کوالٹی یہ ہوگی کہ یہ صحیح خوب گہرے سبز رنگ کے ہوں گے۔ فیہما عینان نضاختان، اور ان میں پانی کے چشمے، 2 پانی کے چشمے ابل رہے ہوں گے، اور پھر اس طریقے سے باقی دیگر کوالٹیز بیان کی جاتی رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سورہ رحمان یہ کہتی ہے کہ ہر جنتی کو کم از کم 4 باغ مل رہے ہوں گے جو اہل تقوی جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اس سے ہم ایک نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ قرآن میں اگر کہیں ایک جنت کا تذکرہ ہے، کہیں ایک سے زیادہ جنتوں کا تذکرہ ہے، تو قرآنی تعلیمات کے مطابق ہر جنتی کو متعدد باغات ملیں گے، متعدد جنتیں ملیں گی۔ البتہ یہ ان کے تقوی کے اور ان کے درجات کے حساب سے اہل جنت کے بھی درجے ہوں گے۔ ان کو جو بھی نعمتیں ملیں گی وہاں پہ اور جو بھی باغات ملیں گے وہ بھی ان کی درجات کے حساب سے ہوگا۔ بعض جنتی ایسے ہوں گے کہ جن کو 4 باغ ملیں گے، بعض کو اس سے بھی زیادہ ملیں گے۔ تو جنت اور جنات کا جو مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ مختلف جنتیوں کے گریڈز کے حساب سے، ان کی درجات کے حساب سے اس لفظ کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیا میں یہ بیان ہوا کہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہوں گے، اور پھر اس کے فوراً بعد جو بیان ہوا وہ یہ ہے کہ یہ ایک وعدہ ہے۔ اچھا بظاہر وعدہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے بیک پہ کوئی سالڈ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی۔
قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو آپ سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک وعدہ ہے، دوسری بات یہ کہ ایک غائبانہ وعدہ ہے، اور یعنی وعدہ خود وہ چیز ہوتی ہے جس کے پیچھے چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. وعدہ ہو اور وعدہ بھی مکمل طور پہ غائبانہ ہو تو تھوڑا سا وہ لگتا ہے نا شاید کوئی چیز ایسی ہے جو حقیقت سے بہت دور ہو کے یا ہٹ کے نہ ہو. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ انہ کان وعد ماتیا، وعدہ بھی غیب کا ہے مگر یہ ضمانت شدہ وعدہ ہے، ضرور پورا ہونے والا وعدہ ہے. اس وعدے کے پورا ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور اس کی گارنٹی اور اس کی ضمانت خود اللہ دے رہا ہے اور اپنی کلام قرآن مجید کے اندر دے رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جنت کا ایٹماسفیئر کیسا ہوگا اس کے بارے میں فرمایا کہ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، کہ وہاں کوئی لغویات نہیں ہوں گی، بیہودہ باتیں نہیں ہوں گی، بلکہ وہاں تو سلامتی کی آوازیں ہوں گی. اہل جنت کا ہر بول سلامتی کا بول ہوگا، ان کی ہر آواز سلامتی کی آواز ہوگی، ان کا ہر کلام سلامتی پر مشتمل ہوگا. اچھا، اب دو باتوں کو اگر ہم توجہ کریں، دیکھیے لغو کیا ہوتا ہے؟ لا یسمعون فیہا لغوا. لغو کی ایک سادہ سی تعریف یہ ہوتی ہے کہ لغو وہ گفتگو ہے جس میں نقص ہو، نقائص ہو اور کمی ہو، جو اپ ٹو دا سٹینڈرڈ نہیں ہوتی ہے. گفتگو نقائص ہوتے ہیں اس میں اور کوئی نہ کوئی اس میں کمی ہوتی ہے. اچھا، ایک طرف لغو کی یہ ڈیفینیشن ہے، دوسری طرف جنت کی ایک سادہ سی ڈیفینیشن اگر ہم کریں تو یہ جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں کوئی نقص اور کمی اور خامی نہیں ہے. لہذا لغو وہ گفتگو جو نقص پر اور کمی پر مشتمل ہو، جنت وہ جگہ جس میں کوئی نقص، کمی اور خامی نہ ہو. اب جنت میں بےغودگی اور لغویات کا وجود نہیں ہے، کیونکہ جنت میں نقص نہیں ہو سکتا، جنت میں خامی نہیں ہو سکتی، اور لغو وہ گفتگو ہوتا ہے جس میں خامی ہوتی ہے، جس میں نقص ہوتا ہے. یہاں سے دو باتیں ہم نے سمجھنی ہیں. ہم نے اب لغو کی ڈیفینیشن کو جب سمجھ لیا تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہر وہ شخص کی جس کی زندگی لغویات سے اور بےہودگیوں سے پاک ہو جائے اور لغویات اور بےہودگی سے خالی ہو جاتی ہے، جس بندے کی زندگی وہ جنت طرز کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کرۂ ارضی پہ کیوں نہ رہ رہا ہو. کرۂ ارضی پہ رہنے والا بھی اپنی زندگی کو جنت کی طرز پہ گزار سکتا ہے اگر اپنی زندگی سے وہ لغویات کو اور بےہودگیوں کو نکال دے. اور اگر آپ اپنے گھر کے اندر لغویات اور بےہودگیوں کو صرف مائنس کر دیں تو آپ کا گھر بھی جنت نما گھر بن جائے گا. سو ہم اپنے گھر کو جنت نما بنا سکتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو جنت کی طرز کی زندگی بنا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اپنی گھروں کے ماحول کے اندر سے، اپنی زندگیوں کے اندر سے لغویات اور بےہودگیوں کو نکال دیں، اور ان جب وہ بےہودیاں نکل جاتی ہیں تو پھر کیا فرمایا؟ الا سلاما. جہاں بھی، چاہے وہ گھر کا ماحول ہو، چاہے کسی کی ذہنیت ہو، کسی کی سوچ اور کسی کا فکر ہو، کسی کی زندگی ہو، جہاں سے بھی لغویات اور بےہودگی کو آپ نکال دیں وہاں سلام ہی سلام کی فضا بن جاتی ہے. لہٰذا اگر کوئی بندہ اپنے ذہن اور فکر سے ہی لغویات کا وجود ختم کر دیتا ہے کہ کچھ بھی ہو مجھے بےہودگی کی طرف نہیں جانا، مجھے اس کے قریب نہیں جانا ہے، میری سوچ میں بھی بےہودگی نہ ہو، میرے الفاظ میں بھی بےہودگی نہ ہو، میرے عمل میں بھی بےہودگی نہ ہو، تو اس کی سوچ، اس کا عمل سلام ہی سلام بن جائے گا، سلامتی کا پیغام بن جائے گا. سو اس چھوٹی سے ایک جملے سے کہہ لیجئے کہ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، ہم نے ایک بات یہ سیکھنی ہے کہ جنت نقائص سے خالی جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی نقص اور خامی نہیں ہو سکتی، اور لغو گفتگو کی حد تک وہ گفتگو ہوتی ہے کہ جس میں جو نقائص پر مشتمل ہو اور خامیوں پر مشتمل ہو. ہم اپنی زندگی میں جہاں کہیں بھی نقائص کو نکال دیں گے تو الا سلاما، وہاں جو باقی ہمارے پاس بچ جائے گا وہ سلامتی سلامتی ہوگا. اور پھر اگلی آیت میں فرمایا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، وہاں ان کو صبح و شام رزق ملے گا. اچھا، یہاں سے دو باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں. ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جنت میں جو رزق اور نعمتیں ملیں گی وہ مسلسل ملیں گی، بلا تعطل ملیں گی، ان میں کہیں تعطل اور رکاوٹ اور بریک نہیں آئے گا. یہاں آپ مثال کے طور پہ کھانے پینے کی حد تک اگر ہم نعمت کا تذکرہ کریں، جب ہم بریک فاسٹ کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد ہم لنچ نہیں کر سکتے ہوتے، کوئی کرنا چاہے بھی تو اس کے پاس گنجائش نہیں ہوتی ہے. کچھ بھی کھا پی کے ہمارے پاس، آپ کے لیے مسلسل اور تسلسل سے کوئی بھی کام یہاں پہ دنیا میں نہیں انسان کر سکتا، تھک جاتا ہے. لیکن اللہ کی نعمتیں جو جنت میں مل رہی ہوں گی وہ بلا تعطل ہوں گی اور مسلسل ہوں گی، اور اس میں تھکاوٹ کسی بھی چیز میں نہیں آئے گی، اکتاہٹ نہیں آئے گی، کسی چیز سے جی بھرے گا نہیں. ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے.
دوسرا یہ سمجھ آتی ہے کہ جب ان کو رزق ملے گا تو قرآن جی کہتا ہے صبح و شام ان کو رزق ملتا رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں سورج ہوگا یا نہیں ہوگا، اور چاند ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو ایک الگ گفتگو ہے جس پہ گفتگو کی جاتی ہے۔ وہ سورج ہو یا نہ ہو، چاند ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم اتنا ضرور قرآن مجید بتاتا ہے کہ جنت میں بھی دن اور رات کی طرح کے اور صبح اور شام کی طرح کے اوقات ضرور ہوں گے، جنت میں وقت ضرور ہوگا، اور ان اوقات کو دنیا کے صبح و شام کی طرح کی ایک تمثیل اور ایک سمبل کے طور پہ بیان کیا گیا۔ البتہ ایک اور چیز جو اس ضمن میں ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جنت کو مکمل طور پر سمجھنا اور اس زندگی میں یہاں بیٹھ کر سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ قرآن میں موسٹلی جنت و جہنم کے حوالے سے سمبولک گفتگو کی گئی ہے، تماثیل پر مشتمل گفتگو کی گئی ہے، تمثیلیں بیان کی گئی ہیں کہ ہماری زندگی کی مثالوں سے سمجھایا گیا ہے کہ وہاں اس سے کچھ ملتا جلتا تمہیں ملے گا، تم اس سے تھوڑا یہ اپنے ذہن کو پکچرائز کر سکتے ہو کہ وہاں آپ کو کیا ملے گا۔ سو دو باتیں یہاں سے، ایک تو یہ کہ جنت کی نعمتیں بلا تعطل ہوں گی، مسلسل ہوں گی، دوسرا یہ کہ جنت کے اندر بھی اوقات کا ایک تصور موجود ہوگا جو دنیا کے صبح و شام اور دن اور رات کی طرح کے اوقات ہیں، اس سے کچھ ملتا جلتا تصور وہاں پہ موجود ہوگا۔ اور آخری آیا میں فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اور یہ وہ بہشت ہے کہ جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے کہ جو تقی ہوتے ہیں اور جو پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک لفظ نورث یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم وارث بنائیں گے۔ اچھا، میراث کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میراث کا معنی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کسی ایک سے کسی دوسرے کو منتقل ہوتی ہو، وراثت کہتی ہے اسے کو، ہے نا؟ وراثت وہی چیز ہوتی ہے جو آج میری ہے کل کسی اور کو منتقل ہو جائے گی، یا کل کسی اور کی تھی اور آج منتقل ہو کر میرے پاس آ گئی ہے، من باب المیراث آ گئی ہے۔ سو وہ چیز جو کسی اور سے ہم کو منتقل ہوئی ہے یا ہم سے کسی اور کو منتقل ہوگی وہ میراث ہوتی ہے۔ مثلا رشتہ دار اور ماں باپ کی زمین ہے، مکان ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو وہ میراث کے باب میں جو شرائط ہوتی ہیں فقہ کے احکام میں، ان شرائط کے ساتھ پھر ان کے مرنے کے بعد دوسرے لوگوں کو منتقل ہو جاتی ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں میراث کے مسائل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت تو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کو ایک مرتبہ مل گئی پھر وہ جنت کسی دوسرے کو منتقل نہیں ہوگی۔ جب جنت کسی دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی ایک مرتبہ مل جانے کے بعد، تو پھر جنت کا کوئی اور وارث کیسے بن سکتا ہے؟ جبکہ یہ آیا یہ کہتی ہے کہ یہ وہ جنت ہے کہ جس کا ہم وارث بنائیں گے کسی اور کو، اور وہ اور جو اس جنت کے وارث بن رہے ہوں گے وہ پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ تو ایک دفعہ مل کے کبھی واپس نہیں لی جائے گی، واپس نہیں پلٹائی جائے گی، کسی اور کو منتقل نہیں کی جائے گی، تو باقی لوگ کیسے اس کے وارث بنتے رہیں گے؟ اس کے بارے میں دو قسم کے جو گفتگو ہوئی ہے احادیث کے اندر اور تفسیر کے باب کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں جتنے بھی یہ انسان تخلیق کیے ہیں ہر ایک کا جنت میں ایک حصہ بنایا ہے، وہ کہیں پہ بھی کسی بھی زمانے میں پیدا ہوا ہو اس کا ایک حصہ جنت میں باقاعدہ طور پہ مقرر ہے۔ اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کس طریقے سے گزارتا ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی اللہ سے دور وحدانیت پروردگار کا اقرار نہیں کرتا یا تعلیمات پروردگار جو نازل ہوئی ان پر عمل نہیں کرتا، تو اب اس کی جنت کو دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں۔ تو وہ جنت جو کسی ایک کے نام سے تخلیق ہوئی تھی مگر اس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہی نہیں کیا، مسلمان ہی نہیں ہوا، یا اس کے اعمال میں کمی بیشی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کا حقدار نہیں ہوا، تو اب وہ چیز دوسروں کو منتقل کر دی جائے گی، لہٰذا یہاں میراث کا لفظ استعمال کیا ہے۔ البتہ بعض مفسرین کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں کہ وہ جنت کے مستحق بن جاتے ہیں، اور وہ جنت کا مستحق بننے کے بعد پھر وہ خدا نخواستہ ان سے کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ وہ جنت کے قابل نہیں رہتے، تو وہ جنت جو ان کے نام ایک دفعہ لکھ دی گئی تھی ان کے نیک اعمال کی وجہ سے، اب جب بعد میں وہ برے اعمال میں چلے جاتے ہیں اور جن کا خاتمہ بالخیر نہیں ہو رہا ہوتا، خاتمہ بالایمان نہیں ہو رہا ہوتا، تو ایک زمانے میں تو وہ جنت کے مستحق ہوئے تھے اور اللہ نے ان کے ایک جنت ان کے نام کر دی تھی، مگر بعد میں اپنے بد اعمال کی وجہ سے اس جنت سے انہوں نے خود کو محروم کر دیا، تو وہ جنت کدھر جائے گی جو ان کے نام کی گئی تھی؟ اب یہ آیا یہ بتاتی ہے کہ اب اس جنت کو جو انہوں نے کسی زمانے میں اچیو کیا تھا، جیسے کہ ایک روایت میں بھی ملتا ہے کہ ایک انسان نیک اعمال کرتے کرتے اس حد تک نیک بن جاتا ہے کہ اس کے اور دروازہ جنت کے درمیان صرف ایک نیزے کا فاصلہ رہ جاتا ہے، مگر پھر فَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، پھر وہ کوئی ایک ایسا کلمہ اور ایک ایسا جملہ بولتا ہے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ
اتنا دور جنت سے چلا جاتا ہے کہ جس کا تصور ممکن نہیں ہے. تو وہ جنت جو اس کے نام لکھی گئی تھی، جس کے دروازے تک وہ پہنچ چکا تھا، مگر کچھ ایسا کلمہ بولنے کی وجہ سے، کوئی ایسا کام کرنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت سے دور بھی چلا جاتا ہے اور محروم بھی ہو جاتا ہے. تو اب اس جنت کے وارثین کون ہوں گے؟ من عبادنا من کانا تقیا، ہمارے بندوں میں سے وہ لوگ اس جنت کے وارث ہم بنا دیں گے جو پرہیزگار ہوتے ہیں اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جب سورہ مریم یا کوئی بھی سورہ، جب اس کی کوئی آیت تلاوت کر رہے ہیں اور اس کو اسٹڈی کر رہے ہوں، تو اس میں سے کچھ پیغامات اپنے لیے ضرور ڈیرائیو کریں، اور ہر آیا کو پڑھنے کے بعد ایک تبدیلی کم از کم ہمارے اندر ضرور آنی چاہیے. آج کی اس سورہ مریم کی 3 آیات کے اندر سے ہم نے جو بات سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں جنتیوں کے گریڈز اور درجات کے حساب سے ان کو نعمتیں بھی ملیں گی اور باغات بھی ملیں گے. کسی کو جنت ملے گی، کسی کو جنات ملیں گی، اور سورہ رحمان کے مطابق 4 جنتیں بھی ملیں گی. اور دوسرا یہ کہ خاص طور پہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بے سکون نہ رہے اور اس میں سکون ہو، تو اس سکون کو عربی میں کہتے ہیں سلامتی. ہم جب اپنے روزمرہ زندگی میں لائف میں سکون تلاش کر رہے ہیں، سلامتی تلاش کر رہے ہیں، تو اس کا ایک فارمولہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے کلام، اپنی گفتگو اور اپنے عمل سے لغو کا چیپٹر کاٹ دیجئے، ختم کر دیجئے. جہاں لغو ختم ہو جائے، اللہ سلامہ، لغویات اور بیہودگی نہیں ہوتی، تو وہاں سلام ہی سلام کی فضا ہوتی ہے. اس کو ہم نے انشاءاللہ تعالی کوشش کر کے دیکھنا ہے کہ جب ہمارے ذہن سے یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں تو پھر دا بیوٹی لائز ان دا آئیز آف بی ہولڈر. جب ہمارے ذہن میں ہی لغویات کا تصور نہیں ہوگا تو پھر سلامتی کی بیوٹی انشاءاللہ تعالی ہم، سکون کی بیوٹی انشاءاللہ تعالی ہم خود ایکسپیرینس کریں گے اپنی زندگی میں. اور آخری بات جو ہم نے سمجھنی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں بھی ملتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، پھر تو ہمارے بہت بڑے بڑے باغات ہوں گے جنت میں، اتنے درخت لگے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خیال کرنا تمہارا کوئی عمل یا تمہارا کوئی اور جملہ ان باغات کو آگ نہ لگاتا رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بہت سارے نیک اعمال کر کے اللہ کے ہاں بہت ساری نعمتوں کے مستحق ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کی نعمتوں کے بھی. اور ہمیں پناہ مانگنی چاہیے ایسے عمل سے، ایسی گفتگو سے اور ایسی فکر سے کہ جو ہماری اس حاصل کی جنت اور باغات کو آگ لگا دیتا ہے. اس لہٰذا ہمارے نام کی بنائی گئی جنت کا جب کوئی اور وارث بنے گا اور ہماری جنت ہمارے نام نہیں رہے گی، تو وہ بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے انسان کے لیے کہ نیکیاں کرنے کے بعد بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے عمل کو ضائع کر دیتا ہے. اپنی نیکی کرنا بہت اہم ہے، عمل صالح انجام دینا بہت اہم ہے، مگر اس سے بھی زیادہ اہم ہے اس عمل صالح کی حفاظت کرنا اور تا دم مرگ حفاظت کرنا اور حالت ایمان میں اس دنیا سے اٹھ کے چلے جانا. دعائے خالق کائنات ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنے، نیک اعمال انجام دینے، اعمال صالحہ کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.